آج 20 رجب ہفتہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، شب معراج سے پہلے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رجب ہفتہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی مراد ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے خود دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ رجب کے مہینے کی قدر و قیمت کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور آج 20 رجب ہفتہ کا دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ رب کریم کو راضی کر لے گا، وہ پورا مہینہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کریم ذات غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، جس کسی کو شکایت ہے کہ اس کو روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے۔ آپ دنیا کی جس حاجت جس مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لے۔ آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہے، تو وہ آج اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھے۔ رب کریم وہ عطا فرمائے گا جو آپ کو ایک خواب لگتا ہے، جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں۔ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلے ہی بہت فضیلت و برکت ہے، اور دوسرا رجب کی 20 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی کہ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج سے یہ وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں یہی رہ جائیں گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت، رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔
جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی حاجات ہوں گی، وہ حاجات، وہ مرادیں پوری ہوں گی۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو، چاہے 10 کروڑ چاہیے، 50 کروڑ، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 20 رجب ہفتہ کا دن آ جائے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 20 رجب ہفتہ کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ آج آپ جو چاہو مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا خود کا گھر نہیں، آپ خود کے گھر کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا قویو ہے۔ اس اسم اعظم کو جب جب کسی نے پڑھا، جس نے پڑھا، رجب کی 20 تاریخ کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے سال کے لیے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ یا قویو پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے، یقین کامل سے رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کریم آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا قویو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قویو ایک بار ہو گیا،
या कवियु 2 बार हो गया, या कवियु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या कवियु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि मैं अल्लाह से अल्लाह का सिफाती नाम या कवियु पढ़कर मांग रहा हूं और मेरा अल्लाह मुझे अता कर रहा है। अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नवाज रहा है। जब आप इस यकीन से अल्लाह से मांगेंगे तो मेरा रब गैब से जरूर अता फरमाएगा। जैसे ही आपने पहले नंबर पर 7 बार या कवियु पढ़ लिया, अब दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, ये दौलत के लिए बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। ये वजीफा या अजीजू का वजीफा है। या अजीजू अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला को उसके सिफाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। अब आपने करना क्या है? अगर आप रिज़्क़ की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कर्ज की वजह से परेशान हैं, जो भी आपकी तंगी है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए आज 20 रजब हफ्ता के दिन या अजीजू को पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। या अजीजू 1 बार हो गया, या अजीजू 2 बार हो गया, या अजीजू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अजीजू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अजीजू को पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। या अजीजू को पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखे मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या अजीजू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर में बेसुकूनी और बेबरकतियां जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजरेबद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या अजीजू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएगी। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या अजीजू पढ़ ले तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। तीसरे नंबर वाला वजीफा आज का खासुल खास और शर्ती अमल है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। और कुरान पाक की ये वो सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे रिज़्क़ और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिसका मतलब है कि रब्बे करीम खैर कसीर से नवाजेंगे और तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और नमाज पढ़ो। सूरह कौसर के बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। अगर आपकी रिज़्क़ की बंदिशें, कारोबार की बंदिशें हैं, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं, आजकल तो यही काम है। आज कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। थोड़ा सा किसी को कामयाब कोई होता हुआ देखता है तो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से उसके बसते बसाए घर को, चलते चलाते कारोबार का बेड़ा कर करके रख देता है। अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से बचाकर अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, तो आप या कवियु और या अजीजू को पढ़ने के बाद सूरह कौसर को पढ़ ले। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 21 बार पढ़नी है। आप अगर किसी मुश्किल में, आप अपनी परेशानियों में, अपनी तंगदस्तियों में, जब आपको कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो, जब आप लोग हर तरफ से रास्ते को बंद महसूस कर रहे हों, तो आज 20 रजब हफ्ता के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। दुनिया आपकी किस्मत का, आपकी कामयाबी का, आपकी दौलत का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकासद को ज़हन में रखकर रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 21 बार सूरह कौसर को पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे। मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ेंगे, रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाएगी। 21 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आज का चौथा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। बाज़ औक़ात जब इंसान पर मुश्किल वक़्त आता है, परेशानी आती है, मसाइल आते हैं, उनकी बड़ी वजह गुनाहों की पकड़ होती है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर बंदा कुछ भी कर ले वो कामयाब हो ही नहीं सकता। अभी भी वक़्त है रब से मांगने का,
ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قویو کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھیے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر بعد میں آپ جو چاہے کر لینا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی۔ دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔